28ویں سپارے میں بہت کثرت کے ساتھ مضامین ہیں جن پر گفتگو ہونی چاہیے، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے، لہذا چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سورہ مجادلہ ہے جہاں سے 28ویں سپارے کا آغاز ہے۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے زہار کے احکام بیان کیے۔ اب زہار کیا ہوتا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمیں اچھا مسئلہ چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ تم ایسے لوگوں کو نہیں دیکھو گے کہ جو آخرت پہ اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ ان لوگوں سے محبت کریں گے کہ جو اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ یعنی جو ایمان والے ہیں، جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ ایسے شخص سے محبت کا تعلق نہیں رکھ سکتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو۔ کہا پھر چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی کئی مثالیں سیرت و تاریخ کے اندر بڑی پڑی ہیں۔ میدان بدر میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کفار کی صفوں سے آپ کے بیٹے نے شرکت کی تھی۔ کوئی ایسا تھا نا اس وقت، تو باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے، اس کی کئی ساری مثالیں تھیں۔ تو انہوں نے جنگ کے بعد گھر پر کہا کہ ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا تو میری تلوار کے نیچے نہیں آیا، ورنہ یہ نہیں سوچتا میں کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ سوچتا کہ تو دشمن خدا ہے، تو دشمن رسول ہے، تو کافروں کی سب سے شامل ہوا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تیری گردن اڑا دوں۔ تو اگر اللہ اس کے رسول کی دشمنی پر کوئی آ گیا ہے، پھر تو چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، پھر اس سے محبت کا تعلق نہیں۔ لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کوئی اگر ہمیں ہمارے گھر میں باپ، بھائی، بیٹا، ماں، بہن، کوئی بھی اگر گھر میں فسق و فجور کی طرف خود راغب ہیں اور ہمیں بھی راغب کرتے ہیں تو ہم جو ہے نا ان کی گردن ہی اڑا دیں، یہ مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو عین میدان جنگ کا موقع تھا اور اللہ کے رسول کے بالکل مد مقابل ایک شخص کفار کی سب سے شامل ہوا تھا اور وہ تھی ہی جنگ۔ ایسی بھی مثالیں ہیں جیسے حضرت اسماء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، کسی نے کہا میرا باپ کافر ہے، کسی نے کہا میری ماں کافر ہے، تو کیا میں ان کے ساتھ محبت کا سلوک کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، ٹھیک ہے۔ تو ماں جو ہے، ماں اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزار نہیں بھی ہے، باپ اگر اللہ اس کے رسول کا اطاعت گزار نہیں بھی، تب بھی ایسا نہیں کہ اس سے رشتے ناطے ختم کر کے اور مارنے مرنے پر تک جائیں، نہیں، اس کا ادب اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ اگر اللہ کے راستے سے بھٹکانا چاہے تو اس بات کو پھر ہم نے تسلیم نہیں کرنا۔ اس سے محبت صرف اتنی ہے کہ وہ ہمارا باپ ہے، اس سے محبت صرف اتنی ہے کہ وہ ہماری ماں ہے۔
ٹھیک ہے، ماں ہونے کے ناطے اس کے حقوق پورے کرنے، باپ ہونے کے ناطے اس کے حقوق پورے کرنے، لیکن جب بات آ جائے اللہ اور اس کے رسول اور ماں باپ کی محبت کی تو پھر ماں باپ کی محبت غالب نہیں ہونی چاہیے، پھر غالب ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اگر دونوں محبتوں میں ٹکراؤ ہے، اسی طریقے سے سورت کے اندر کئی سارے احکام اور بھی ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ جن کا تعلق ہماری معاشرت سے ہے، جیسے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، کہ جب تم سے کہا جائے اے ایمان والو کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، یفسح اللہ لکم، جو کشادگی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی عطا فرما دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ، جب تمہیں کہا جائے کہ تم سکڑ جاؤ تو بس پھر سکڑ جاؤ، ٹھیک ہے۔ یعنی مجلس کے جو آداب ہیں وہ مجلس کے آداب یہ ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ تنگ ہے، کوئی شخص باہر سے آ جاتا ہے بیٹھنے کے لیے تو یہ نہیں کہ سارے جو ہے نا وہ جناب اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے، اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دے رہے، یہ مجلس کے آداب کیا ہے؟ فوراً سے کشادگی کر دیں، اس کو اپنی مجلس میں اگر وہ شامل ہونا چاہتا ہے اس کو شامل کر دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر پالتی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھلے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا جڑ کے بیٹھے، جگہ بنا دیں۔ پالتی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، دو زانوں بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، جگہ بنا دیں۔ تو اگر کوئی مجلس میں ہماری شامل ہونا چاہتا ہے تو آداب مجلس میں سے ہے کہ اس کے لیے کشادگی کریں، اللہ ہمارے لیے کشادگی کرے۔ اب اس کی مثالیں اور اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی اپلیکیشن ہم دیکھ لیں زندگی میں کہاں ہو سکتی ہیں۔ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بیچارہ بہت دیر سے ہم کہتے ہیں کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی کھڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی معذور ہے، کوئی ویسے ہی بہت دیر سے کھڑا تھک گیا، اگر اس کی جگہ ہم ہوتے ہیں، ہم تھک گئے ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کشادگی کر لو، تھوڑا سا اس کو جگہ دے دو، کیا ہوتا ہے؟ سفر اس کا بھی کٹ جانا ہے، سفر ہمارا بھی کٹ جانا ہے، لیکن ساتھ میں نیکی کماتے ہوئے اگر ہم سفر کاٹیں گے تو یہ بات ہوگی، کسی کے لیے آسانی کر دی، کسی کی دعائیں لے لیں، تو یوں ہم زندگی کے ہر شعبے میں اس کو اپلائی کریں کہ جہاں ہمیں کشادگی کرنی ہے وہاں کشادگی کریں، جہاں ہمیں سکڑ جانا ہے وہاں ہم سکڑ جائیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے آداب، آپ کی مجلس کے آداب کے حوالے سے بیان ہوا کہ اذا ناجیتم الرسول، کہ جب اللہ کے رسول سے کوئی سرگوشی کرنا چاہو، اس کی پہلے ایک فیس مقرر کی تھی، یہ پھر بعد میں منسوخ ہوئی۔ وہ فیس کیا تھی کہ اللہ کے رسول کے سے سرگوشی کرنا چاہو تو پہلے وہ صدقہ لے کر آئے۔ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ پہلے صدقہ لے کر آؤ، کچھ لے کر آؤ، کوئی تحفہ لے کر آؤ، صدقہ کا مطلب کوئی تحفہ لے کر آؤ، کوئی تحفہ لے کر آؤ، اس کے بعد جب تحفہ دے دو پھر سرگوشی کرو، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اس میں بہت زیادہ مشکل ہو گئی تھی، مشقت ہو گئی تھی، پھر اس حکم کو ہلکا بھی کیا گیا کہ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإن لم تفعلوا فتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا اللہ ورسولہ، کہ تمہیں مشقت ہو رہی ہے صدقات لانے میں، تو اگر تم نہ کر سکو فإن لم تفعلوا فتاب اللہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اس میں ایک ادب بہرحال سکھا دیا کہ کسی کے پاس جاؤ، خصوصاً کسی بڑے کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم دین کے پاس، اور کسی ایسے شخص کے پاس، خصوصاً جس سے ہمیں کوئی کام ہو، ہمیں کوئی واسطہ ہو، اور ہم اپنے مسئلے کے لیے کسی کے پاس اگر جا رہے ہوں تو مناسب یہ ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو کوئی نہ کوئی تحفہ پیش۔ ہاں، یہ تحفہ رشوت کی شکل اختیار نہ کرے، یہ دیکھ لیں، بعض اوقات تحفے ہمارے رشوت بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
ہم کسی کے پاس اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر اس کو یہ دے دیا، مٹھی گرم کر دی، تو پھر تو ہمارا کام ہو جائے گا، ورنہ کام نہیں ہوگا۔ تو یہ رشوت کی صورت اختیار ہمارے تحفے نہ کریں۔ ویسے محبت کو تحفہ تو ٹھیک ہے، نہ اس نے مانگا اور نہ جو ہے نا وہ ہمارے اوپر لازم ہے، نہ بھی دیں تو بھی ہمارا کام ہو ہی جانا ہے۔ اور ویسے بھی تحفے آپس میں ایک دوسرے کو دیتے رہنے چاہیے، تحفوں کا تبادلہ ہوتے رہنا چاہیے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اور کسی کو اگر اتنا میسر نہ ہو، اتنی کشادگی نہ ہو کہ کوئی کسی کو تحفہ دے سکے، تو مسکرا کر ہی بات کر لیا کرے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی تحفہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان والے سے، مومن بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ مسکرا کر اس سے بات کیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو بہتر تو یہ، مناسب تو یہ کہ ہم تحائف جتنے ہو سکے ان کا تبادلہ کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تحفہ دو تاکہ تمہارے درمیان محبت قائم ہو۔ تحادوا تحابوا، تحفہ دو، تحادوا تحابوا، تحفہ دو تاکہ محبت بڑھے۔ تو وہی میں نے عرض کیا کہ چاہے وہ کوئی فزیکل کوئی گفٹ ہو یا ویسے ہی کوئی ہم محبت کا تحفہ بھی کسی کو دے دیں تو وہ بھی ایک تحفہ ہوتا ہے، مسکراہٹ بھی ایک تحفہ ہوتا ہے۔ آگے بھی سورہ حشر شروع ہوتی ہے۔ سورہ حشر کے اندر اللہ رب العزت نے مال فی کے احکام بیان کیے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى وللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ مال فی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فی۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جو جنگ میں لڑ کر حاصل کیا جاتا ہے، میدان جنگ سجا ہوا ہے، جہاد ہو رہا ہے، سامنے صف کفار سے مسلمان برسر پکار ہیں، لڑائی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کچھ مال کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، تو وہ جو مال ہاتھ آیا اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ ایسا ہوا کہ مسلمان جا رہے ہیں، کفار سے آمنا سامنا ہوا، وہ لڑے بغیر اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے، اس کو کہتے ہیں مال فی۔ مال فی کی جو تقسیم ہے اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ اس کی تقسیم کس طرح ہوگی، اور پھر وہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ۔ یہ بہت قابل غور ہوتا ہے، قابل غور ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ تقسیم ہم نے اس وجہ سے کر دی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے جو غنی ہیں انہی کے ہاتھوں میں یہ دولہ بن جائے۔ دولہ کا مطلب یہ گھومتی رہے، انہی کے ہاتھوں میں گھومتی رہے دولت۔ دولت کو دولت اسی وجہ سے کہتے ہیں، وہ گھومتی رہتی ہے۔ اگر وہ نہ گھومے، وہ ایک جگہ سٹک ہو جائے، ایک جگہ وہ رک جائے، تو پھر وہ دولت نہیں ہے۔ دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرکولیشن میں ہو، وہ گھومتی رہے۔ تو کہا کہ اس کی تقسیم ہم نے اس وجہ سے بیان کی ہے تاکہ اس سب کے پاس پہنچ جائے، یا غربا کے پاس بھی پہنچ جائے، یا مساکین کے پاس بھی پہنچ جائے، یا فقراء کے پاس بھی پہنچ جائے، یہ سب کے پاس پہنچ جائے، اس میں سب کا حصہ رکھتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ غنی لوگوں کے درمیان ہی یہ گھومتے پھرے، جن لوگوں نے لیا، جن لوگوں نے پکڑا، انہی کے درمیان ہی تقسیم کر دیا، پتہ چلا تو انہی کے ہاتھوں میں گھومتی رہی بس۔ اب لیا کسی نے، پکڑا کسی نے، لیکن تقسیم وہ سب کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی جو ہمارا کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں گھوم رہی ہے، دولت چند ہاتھوں میں گھوم رہی ہے، بلکہ پوری دنیا کا جو سرمایہ ہے وہ، اگر آپ دنیا بھر کے لوگوں کا، میرا خیال ہے کہ کوئی دنیا بھر کا جو سرمایہ ہے نا، اس کا ایک بڑا حصہ شاید 50%، میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، وہ دنیا کے سمجھیں کہ 1-2% لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یعنی جو بڑے بڑے آپ کے عمرا ہیں ان کے درمیان ہی وہ سب گھوم رہا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلانا ملک کا بڑا، آپ ہر ملک سے بڑے نکالیں، پھر دیکھیں دنیا کا کتنا فیصد بنتے ہیں،
اور پھر دنیا کی پوری دنیا کی دولت نکالے اور ان کی دولت نکالے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پوری دنیا کی دولت کا کتنا فیصد ان کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ سب جو شناعت ہے، یہ سب جو آپ کہیں کہ خباثت ہے، یہ ہے کیپٹلزم کی سرمایہ دارانہ نظام کی، جس نے دولت کو چند ہاتھوں میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں بڑی چیریٹی کرتا ہے، فلاں بڑا صدقہ کرتا ہے، وہی اس کی چیریٹی، اس کی ٹوٹل انکم کا دیکھو تو کتنا پرسنٹ ہے، اور اس نے جو کچھ کیا ہے، جتنا کچھ جمع کیا ہے، چلے ہم کسی اسپیسیفک شخص کی بات نہیں کرتے، لیکن پھر بھی دین اسلام نے جو نظام دیا ہے، نظام دولت، تقسیم دولت یا نظام معیشت، اسلام کا جو نظام معیشت ہے، نظام معاشیات ہے، اسلامک اکنامک سسٹم، اس نے دولت کو کس طرح تقسیم کیا ہے، اس کا مطالعہ ہم ضرور کریں۔ اگر اس کا نفاذ ہو جائے، ابھی تک اس کی کوئی ایسی صورت ہمارے سامنے نہیں ہے ہم یہ کہیں کہ فلاں ملک کے اندر اسلامک اکنامک سسٹم پوری طرح سے نافذ ہے۔ پاکستان میں بھی نافذ نہیں ہے، پاکستان بھی آپ کا کیپٹلسٹ ہے، ٹھیک ہے، ریاستی سطح پر چاہے اس کا اعلان کرے یا نہ کرے، لیکن ہے تو کیپٹلسٹ۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں کہ مکسڈ انکم ہے، جس کے اندر کچھ پورشن اسلامک اکنامک سسٹم کا شامل ہے، لیکن جو بنیادی نظام ہے، بنیادی نظام تو وہی ہے سرمایہ دارانہ نظام، چاہے وہ بینک ہو یا چاہے وہ کوئی بھی ادارے ہو۔ لوٹ سے تو ہم نے ایسی لگائی ہوئی ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ تو دین اسلام کا جو منشا ہے، جو مقتضا ہے، وہ یہ کہ دولت چند ہاتھوں میں نہ سمٹے بلکہ وہ گردش کرتی رہے۔ جب وہ گردش کرتی رہے گی تو پھر سب تک پہنچے گی۔ وہ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کے احکام بیان ہوئے، اپنے مال سے اپنا مال نکالو غریبوں تک پہنچاؤ، یہ سرکولیشن آف ویلتھ، دولت کی تقسیم اور دولت کو گھمانا، دولت کو حقیقت میں دولت بنانا۔ آگے چلتے ہیں، سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے، اس کے اندر امتحانوں کی بات ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ ممتحنہ ہے۔ امتحانوں کی بات کیا ہے؟ امتحانوں کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو مومن ہو گئے، یا وہ عورتیں کہ جو مومن ہو گئی، اب اللہ کے رسول کے پاس آ رہی ہیں، اب ان میں کچھ وہ بھی ہیں کہ جو شادی شدہ ہیں اپنے زمانے کفر کے اندر، کچھ وہ بھی ہیں کہ جو ہمارے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب وہ آ گئے ہیں رسول اللہ کے پاس ایمان لانے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، تو سوال یہ ہے کہ ان کے جو آدمی ہیں، یعنی جو آدمی آئے ہیں ان کی بیویوں کا کیا ہوگا، جو عورتیں آئی ہیں ان کے شوہروں کا کیا ہوگا، کیا طلاق ہو جائے گی یا ابھی تک وہ ان کے نکاح میں ہوں گے جن کو وہ کافر پیچھے چھوڑ کر آئے۔ ان کے احکام تفصیل سے بیان ہوئے، اور پھر اسی طرح نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یزنین ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ جب ان باتوں پر کوئی عورت آپ کے پاس آ کر بیعت کرے کہ وہ چوری نہیں کرے گی، وہ شرک نہیں کرے گی، وہ بدکاری نہیں کرے گی، ان ساری چیزوں پر آپ اس سے بیعت لیں، اور پھر کیا ہو، اگر وہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو فبایعہن، ان کی بیعت لے لیں، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ ٹھیک ہے، آگے سورہ صف شروع ہوتی ہے۔ صف کا مطلب ہوتا ہے جماعت، صف کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہماری صف کھڑی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کرتے ہو کہ جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ نصیحت ہے جس کو ہمیں اپنے پلو سے باندھ لینا چاہیے۔ وہ فرمایا کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کی ناراضگی کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، کبر مقتا بہت بڑی بات ہے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کرو
کہ جو کام تم نہیں کرتے ہو، جو تمہیں کرنا نہیں ہے تم وہ کہو، ٹھیک ہے؟ تو بندے کے قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں بندہ خطا کا بدلہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ کہہ دیا ہو لیکن اس کے اوپر وہ عمل نہ کر سکے، یا اس کا عمل کچھ اور ہو، اس کا قول کچھ اور ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن ہمیشہ وہ اس بات کو دیکھتا رہے کہ وہ کہتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے۔ قول و فعل یکساں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے کہ جو قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں صف در صف، اور ایسے ڈٹ جاتے ہیں قتال کے اندر کأنہم بنیان مرصوص، جیسے وہ سیسا پلائی دیوار ہو۔ اب آج فلسطین کے تناظر میں اس آیت کو پڑھیں تو معلوم یہ ہوگا، سمجھ میں یہ آئے گا، یا آج کے حالات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اہل غزہ سے محبت فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ قتال کر رہے ہیں، صف در صف ہو کر قتال کر رہے ہیں، اور اس طرح قتال کر رہے ہیں کہ وہ سیسا پلائی دیوار بن گئے ہیں کفار کے مقابلے میں۔ یہ پوری آیت منطبق ہو جاتی ہے آج کے حالات میں فلسطین میں۔ آگے پھر نبی علیہ السلام کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی اور یہ کہا کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں خوشخبری سناتا ہوں اپنے بعد ایک نبی کی آمد کی جن کا نام ہوگا احمد۔ تو نبی علیہ السلام کا نام زمین پر محمد ہے اور آسمانوں میں احمد ہے، احمد بھی حضور کا نام۔ اب یہ بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ یہاں پہ جو احمد ہے نا، اس سے مراد میں اس کا نام ہے مرزا غلام احمد۔ یہ کہتا ہے کہ جو احمد ہے نا، حضرت عیسیٰ نے جو خوشخبری سنائی تھی وہ میری سنائی تھی۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، ان کو تباہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں آپ ان کے حوالے سے اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ آج آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے جو کہیں گے کہ بھائی قادیانیوں کے بارے میں نرمی اختیار۔ ایسے لوگ کہ جو اسکالرز بنے بیٹھے ہیں، میں اسی لیے آپ کو کہتا ہوں، اور کل بھی میں نے اس کے حوالے سے متوجہ کیا تھا کہ قرآن فہمی کے لیے یہ نہیں کہ ہم نے ترجمہ قرآن پڑھ لیا اور مفسر بن گئے اور اب اسکالر بن گیا اور ہم نے اس کے مطابق بیان کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو چاہیے ہوتی ہے نگاہ عشق، اور پھر اس کے بعد چاہیے ہوتا ہے کہ ایک صالح دماغ اور ایک صالح عقل، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھے اس بات کو کہ ان کے اوپر اتنی سختی کیوں کی جاتی ہے۔ اب یہ یا تو مرتد ہے یا کافر ہیں، جو بھی ہیں، ان میں اور دوسرے کافروں میں فرق کیا ہے اور کیوں ہے؟ دوسرا کافر اپنے آپ کو کافر کہتا ہے، دوسرا کافر اپنے آپ کو کافر کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، مرزا بدبخت نے اپنے جو حواری تھے، جو اس پر ایمان لائے تھے، ان کو وہ صحابہ کہتا ہے، ان کو وہ کیا کہتا ہے؟ صحابہ۔ اور اپنی بیوی کو ازواج مطہرات سے تعبیر کرتا ہے، اور جو ہے وہ اب اس طرح ہم نے کیا مزید مثالیں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ایسا شخص کہ جو مومنوں کو، ایمان والوں کو کتا کہتا ہو، اور ان کی جو ایمان والی عورتیں ہیں ان کو کتیا کہتا ہو، اور اپنے جو دوست ہیں، اپنے جو رفقا ہیں ان کو صحابہ کہتا ہو، جو ہمیں کافر کہتا ہو خود کو مسلمان کہتا ہو، لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں نرمی کریں۔
وہ اپنی نمازوں کو نمازیں کہتے ہیں، اپنے قرآن کو قرآن کہتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے منکر، نہ صرف ختم نبوت کے منکر بلکہ جب ایمان جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ عقل بھی جاتی ہے، اور پھر انسان جب گمراہ ہوتا ہے تو پھر ٹھیک طرح سے گمراہ ہوتا ہے۔ جب اللہ اسے تباہ کرتا ہے، گمراہی میں بھٹکا دیتا ہے، تو پھر ایک مسئلہ نہیں ہوتا، پھر وہ کئی سارے مسائل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی ہو تو بہت کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے مسائل ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ بیمار بھی بے وقوف اور پاگل نہیں لگتا ہے۔ جو پہلے خود کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، پہلے تو کہتا تھا کہ میں ایک عام شخص ہوں، میں ایک عام شخص ہوں، میری ہلاکت ہو اگر میں مہدی ہونے کا دعویٰ کروں، میری ہلاکت ہو اگر میں عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کروں، میری ہلاکت ہو اگر میں نبوت کا دعویٰ کروں، یہ سب اس کے اپنے اخبار ہیں۔ پھر خود ہی مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو کوئی خبر ہوا، پھر اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر اس کو کوئی خبر ہوا، پھر اس نے خود ہی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، ذلی نبی، بروزی نبی، عجیب و غریب قسم کی اصطلاحات اس نے ایجاد کی، اور ایمان والوں کے اندر اس نے جو ہے نا وہ کس قسم کے فتنے ڈال دیے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں تو بڑا صاحب علم ہے، ہم اس لیے اس کی محفل میں جاتے ہیں، ہم اس لیے اس کی مجلس میں جاتے ہیں، ہم اس لیے اس کو اسکالر مانتے ہیں، ہم اس لیے اس کو سنتے ہیں کہ وہ بڑا صاحب علم ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ مرزا غلام محمد قادیانی کوئی کم صاحب علم تھا؟ اس نے کئی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یہ عالم تھا بہت بڑا، لیکن جب یہ تباہ ہوا، جب یہ گمراہ ہوا، جب عقل اس کی گئی، تو پھر کیا حرکت اس نے کی، کسی بھی وجہ سے کی، اس نے پیسوں کے لیے کی، اس نے فتنہ ڈالنے کے لیے کی، اس نے کسی کے اشاروں پہ کی، جو بھی ہوا، لیکن اپنا دین و ایمان بیچا۔ اور پھر اس کے بعد آج دیکھیں نا، یہ سارے کے سارے اگر اتنے ہی سچے ہیں، اگر یہ واقعی سچے مسلمان ہیں، تو ادھر ان کی گود میں جا کے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سارے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک کتاب فروش جو گستاخی کرتا ہے، ایک اخبار فروش جو گستاخی کرتا ہے، وہ یہاں سے رہا ہوتے ہیں، یہاں سے آزاد ہوتے ہی سیدھا بھاگتا ہے وہاں اپنے آقاؤں کے پاس، اور وہاں اس کو پناہ مل جاتی ہے۔ وہ اتنے ہی سچے ہو تو یہاں بھی رہتے ہو، کوئی عورت ہو، کوئی آدمی ہو، گستاخ ہو، چھوڑتے ہی سیدھے وہاں اپنے آقاؤں کے پاس۔ یہ وہی آقا ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا تھا، جنہوں نے ان کو بنایا تھا، جنہوں نے ان کو اب تک پال رہے ہیں، اب تک فتنے ایمان والوں کے اندر برپا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کس قسم کی سازشیں یہ قادیانی کر رہے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے آس پاس رہتے ہیں، ہمارے درمیان رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں جانتا ہوں ایک شاپر والا تھا بیچارہ، وہ شاپر بیچتا تھا ایک مارکیٹ میں، غریب تھا، میں خود تو نہیں جانتا، ایک صاحب نے ان کے بارے میں بتایا تھا، وہ ان کو جانتے تھے، ان کو ختم نبوت پہ بڑا کام کرتے تھے، تو وہ جانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں دیکھتا تھا، وہ ایک دکان تھی ان کی، وہ کہتے تھے کہ میری دکان پہ بھی آتا تھا شاپر بیچنے کے لیے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا امیر کبھی ہو گیا، گاڑیوں میں گھومنے لگ گیا اور نہ جانے کیا، اور میں نے دیکھا اس کے اعتبار بدل گئے، یہ مسجد سے غائب ہو گیا۔ تو میں نے ایک دفعہ اس کو پکڑ لیا، اس سے پوچھا کہ بھائی کیا چکر ہے، تو بتا نہیں رہا تھا، زبردستی اس کو پکڑا، اس کو کسی طریقے سے اس سے اگلوایا، اس نے پھر اگل دیا۔ وہ کہہ رہا ہوا یہ کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی، وہ ڈھونڈتے ہیں ایسے شکار کو، سنیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی تھی، اتنی بیمار ہو گئی تھی کہ اس کا علاج آغا خان میں ہی ہو سکتا تھا، اور کہیں اس کا علاج نہیں ہو سکتا تھا، اور میں غریب تھا، میں اپنی بیٹی کا علاج نہیں کروا سکتا۔ اب یہ شکایت ڈھونڈتے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا ایک بندہ مجبور ہے، بس شیطان پہنچ جاتا ہے فوراً ایمان لینے کے لیے۔ یہ شیطان پہنچ گئے، شیطان کے چلے یہ پہنچ گئے، انہوں نے بولا کہ بھائی ہم تمہاری بیٹی کا علاج کروا دیں گے، ہم سب کچھ کروا دیں گے، اور بالکل بے فکر رہو، تمہارا گھر بھی بہترین چلے گا، سب کچھ تمہارا بہترین سسٹم ہو جائے گا، گاڑی گھوڑا سب تمہارے پاس آ جائے گا، پیسہ تو بہت ہے نا ان کے پاس، پیچھے سے ٹھیک ٹھاک ان کے پاس پیسہ آ گیا، کہا کہ سب کچھ ہم تمہارا کروا دیں گے، بس قادیانی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ قادیانی ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ بس ایک طرف میری بیٹی تھی، ایک طرف میرے حالات تھے، میں نے کہا کم از کم میری بیٹی کا علاج ہو جائے گا، میں قادیانی ہو گیا۔ آپ یقین کریں
ایمان ہے نا، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اس سے بڑی دولت نہ اولاد ہے، نہ اپنا آپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس سے بڑی دولت ہے۔ اگر ایمان کے بدلے اولاد کی صحت ملتی ہے تو پھر بھاڑ میں جائے ایسی اولاد، پھر بھاڑ میں جائے ایسی صحت، کوئی کام نہیں ایسی اولاد کا۔ یہی اولاد جس کی صحت نہیں ہے نا، ایمان بیچ کے روزے محشر یہی ہمارا گلا پھاڑ لے گی۔ یہ کیا کیا تھا ہمارے ساتھ، ہمیں بھی کافر بنا دیا، خود بھی کافر بن گئے، اپنا ایمان بیچ دیا۔ زندگی مختصر ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے روح صحت ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کا حال میں بھی علاج ہو تب بھی وہ روح صحت نہ ہو، مر جائے، پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ایمان بھی گیا اور اولاد بھی گئی، یا وہ اس بیماری سے صحت یاب ہو جائے، کیا پتہ پھر کسی اور بیماری کے شکار ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، مر جائے، خود مر جائے بندہ۔ کئی لوگ ایسے ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ باہر کے ویزوں کے لیے نا وہ اپنے آپ کو احمدی لکھوا دیتے ہیں کہ باہر کا ویزا مل جائے گا، آسانی سے مل جائے گا، اپنے آپ کو احمدی مسلم لکھوا دو، احمدی لکھوا دو، احمدی لکھوا دو کہ آسانی سے ویزا مل جائے گا، وہاں جا کے پھر مسلمان بن جائے گا۔ کیا ہوا؟ یہ کوئی تم حقیقت میں تھوڑی لکھوا رہے ہو، یہ تو ویسے تم لکھوا رہے ہو ویزے کے لیے۔ علمان بالحفیظ، دنیا کی کسی بھی دولت کے لیے اگر اس طرح کی کسی بھی نسبت کو اپنے آپ سے جوڑا اور اپنے آپ کو اگر ان سے منسوب کیا اور سوچے ذرا کہ ابھی پہنچ نہ پائے تھے، راستے میں ہی تھے، احمدی کی شناخت لگ گئی تھی اور مر گئے، کس کے ساتھ اٹھے گی؟ کس کے ساتھ اٹھے گی؟ تو یہ ذرا سی چیزوں کے لیے دنیا عارضی ہے، زندگی عارضی ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ ایک بہت بڑا امیر کبیر شخص اچانک سے جو ہے نا وہ زمین پہ گر جاتا ہے، اس کی دولت بالکل ختم ہو جاتی ہے، وہ زمین پہ رٹ جاتا ہے۔ ایسی مثالیں ہمارے سامنے بھری پڑی ہیں۔ کووڈ کے اندر کتنے عمرا تھے جو سڑکوں پہ آ گئے تھے، اور کتنے سڑک والے تھے جو عمرا ہو گئے تھے، حالات الٹے ہو گئے تھے۔ ایسا بھی ہوا، کوئی گھر میں جو ہے نا وہ سموسے پکوڑے بناتا تھا، اس کا بزنس ایسا چل گیا وہ امیر کبیر ہو گیا۔ کسی کا بہت بڑا ریسٹورینٹ تھا وہ بند ہو گیا، وہ روڈ پہ آ گیا۔ ایسا بھی ہوا۔ تو اللہ کب کس کے حالات بدلتے ہیں، کون غریب آدمی اچانک اتنا امیر کبیر ہو جائے، کون امیر کبیر روڈ پہ آ جائے، تو کچھ نہیں پتا۔ تو دولت کے لیے، اولاد کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے آپ کے لیے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ مومن کو زیب نہیں دیتا، چاہے وہ ایک شیخ بھی کیوں نہ لکھنی ہو، ایک فارم بھی چکے، چاہے وہ سائن کیوں نہ کرنا ہو، دل سے اس کو تسلیم نہ کر رہا ہو، صرف اس پہ لکھ رہا ہو، نہیں، مومن کو زیب نہیں دیتا۔ لہٰذا بچ کے رہنا ہے۔ اور ہمارے آس پاس میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح یہ شکار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کو پہلے تو ظاہر بھی نہیں کریں گے کہ قادیانی ہیں، بولے کہ ہمارے گھر پر درس ہوتا ہے، ہمارے گھر پر محفل ہوتی ہے، آپ کو لے جائیں گے کہ بھائی چلو درس میں جائیں، چلو محفل میں جائیں، آہستہ 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 کر کے، ایک دم ظاہر بھی نہیں کریں گے، آہستہ 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 کر کے، پھر جب تک ہم ان کے رنگ میں لگ چکے ہوں گے، ان سے محبت کر چکے ہوں گے، ان کا کھا چکے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا جب زبان کھاتی ہے تو آنکھ شرماتی ہے، تو جب کسی کا دیوالا کھا لیتے ہیں تو پھر اس کی رکھنی بھی ہوتی ہے، پھر رکھتے 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 وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ باہر کیسے یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بات چلی تھی نبی علیہ السلام کا ذکر ہوا یہاں پر، اور حضور کا جو نام نامی ہے احمد، وہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ ایک تجارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی سے پوچھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں، ایسا سودا نہ بتا دوں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا۔ ایک سودا ہے، ایک تجارت ہے جو اللہ کے دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے گا۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ،
تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کے راہ میں، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ بس اتنا سا سودا کر لو اللہ سے، اتنی سی تجارت کر لو، ایمان لے آؤ جیسا لانے کا حق ہے اللہ اور اس کے رسول پر، اور جب جہاد کا موقع ہے تو اتر جاؤ میدان جہاد، اپنے مال بھی لگا دو، اپنی جانیں بھی لگا دو۔ تو آج اگر ہم میدان جہاد میں نہیں اتر پا رہے ہیں، آج ریسٹرکشنز ہیں، کم از کم مال سے ہم مدد کر سکتے ہیں، اپنے غزہ کے بھائیوں کی، مسلمانوں کی مال سے تو مدد کریں، اپنی جانوں سے اس طرح مدد نہیں کر پا رہے کہ وہاں پہنچ جائیں، تو کم از کم اس طرح تو کریں کہ لوگوں کی ذہن سازی کریں، لوگوں کے درمیان بات کریں، اپنی آواز کو اٹھائیں، سوشل میڈیا کے اوپر اٹھائیں، جہاں کہیں ہو سکے صدائے احتجاج بلند کریں، لوگوں کی ذہن سازی کریں، ان کے لیے دعا کریں، یہ سب تو کر سکتے ہیں۔ آگے سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے، سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون شروع ہوتی ہے، سورہ منافقون کے اندر اور سورہ تغابن کے اندر اس کے بعد آتی ہے، ایک بات فرمائی جو دونوں کے اندر موجود ہے۔ سورہ منافقون میں فرمایا یا ایھا الذین، یہ دیکھیں پھر وہی بات، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کرے، نہ تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، ہمارا مال ہماری تجارت ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، ہماری اولاد کا غم اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ اولاد کے چکر میں اگر اللہ کو بھول گئے، مال کے چکر میں اگر اللہ کو بھول گئے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ فرمایا اولئک هم الخاسرون لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے وہ خسارے والے۔ اسی طرح آگے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، سورۃ تغابن میں، کہ تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے آزمائش، اس کی وجہ سے تم آزمائش میں آ جاؤ گے، لیکن بہرحال اللہ اور اس کے رسول کو، ان کی محبت کو، ان کے احکام کو ہی ترجیح دینی ہے، اور اولاد ہو، مال ہو، جو کچھ بھی ہو اس کو پیچھے رکھتے ہیں۔ آگے سورۃ طلاق آتی ہے، سورۃ طلاق کے اندر طلاق کے تفصیلی احکام بیان کیے ہیں کہ اگر اس کو مس کیا ہے تو طلاق کی کیا صورت ہوگی، اگر کوئی جو ہے وہ اولاد الحمل ہے، کوئی پریگننٹ عورت ہے، اس کو طلاق دے دی تو اس کی طلاق کی کیا صورت ہوگی، اس کو طلاق کب ہوگی، وضع حمل جو ہے نا وہ اس کی عدت ہوگی، طلاق تو ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں بہت سارے غلط مسائل مشہور ہوتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو اگر حمل ہو تو طلاق ہی نہیں ہوتی، یہ مسئلہ غلط ہے۔ عورت کو اگر حمل ہو تو طلاق ہو جاتی ہے، اس کی عدت جو ہے نا پھر ہوتی ہے وضع حمل، جب اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ ظاہر ہو جائے، وہ پیدا ہو جائے تو بس اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، اس کی عدت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، اور وضع حمل پھر اس کی عدت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تین طرح کی عدتیں، بیوہ کی عدت الگ ہے، طلاق یافتہ کی عدت الگ ہے، مطلقہ کی، اور اسی طریقے سے یہ جو ہے نا اولاد الحمل، جو حاملہ ہو، اس کی عدت الگ ہے۔ بہرحال اس کی عدت کا بیان ہوا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ فَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جب وہ وضع حمل کر دیں تو ان کی عدت مکمل ہو جائے گی، اور ساتھ میں نفقے کا بھی فرمایا کہ جب تک ان کی اولاد پیدا نہ ہو جائے تب تک اس کا جو نفقہ ہے، کھانا پینا ہے، وہ شوہر کی ذمہ داری ہے، وہ آدمی کی ذمہ داری ہے، وہ ان کو کھلاتا پلاتا ہے۔ تو یہ سارے احکام طلاق کے تفصیل کے ساتھ اس میں بیان ہوئے ہیں۔ آگے سورۃ تحریم ہے، آخری سورت ہے، اور اس میں بھی جناب بہت ساری ایسی چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، کہ عورتوں کی محبت میں، گھر والوں کی محبت میں اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو، بلکہ ٹھیک ہے ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے احکام رکھے ہیں ان احکام کو ترجیح ہے۔
اور پھر فرمایا کہ اللہ مولاہ و جبریل والصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، جو اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے والا ہے مومن صالح، تو کہا کہ ان کا مددگار اللہ ہے، اللہ هو مولاہ، اللہ مددگار ہے، وہ جبریل بھی مددگار ہے، وصالح المؤمنین، اور اللہ کے نیک بندے نیک ایمان والے بھی مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور پھر اس کے بعد ان کی پشت پناہی کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں۔ تو جب بندہ چلتا ہے اللہ کے راہ پر تو مدد آتی ہے، مددگار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وعلیہ السلام۔